أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقامة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. نعرہ صلوات. اللهم صل على. ایک اور بلند صلوات بھی نام بی فاطمہ. آیت النور کے سلسلے میں گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور آج آخری گفتگو ہے. آیہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور اس کے نور کی مثل ہے. ہم نے عرض کیا کہ مثل کہتے ہیں ذات میں اس جیسا ہونا اور مثل کہتے ہیں صفات میں اس جیسا ہونا. اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے لیکن اللہ کے نور کی مثل ہے. کمشکات جیسے کہ ایک طاق ہو فیہا مصباح ہو، اس میں ایک چراغ ہو اور چراغ ایک فانوس میں ہو. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے، یعنی جو دائمی ہے جسے کبھی زوال نہیں ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی ہے نہ وہ مغربی ہے. مولانا نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ لا یہودیۃ ولا نصرانیہ، نہ یہودیت کی طرف ہے نہ نصرانیت کی طرف ہے بلکہ صراط مستقیم پر ہے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا چاہے نار اسے مس نہ بھی کرے. نور علی نور، اس لیے کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور آتا رہے گا. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے. تو قرآن میں شجرہ مبارکہ کا ذکر ہے سورہ نور میں، اور توجہ فرمائیے گا شجرہ ملعونہ کا ذکر ہے سورہ اسراء میں. تو قرآن میں شجرہ مبارکہ کا ذکر بھی ہے اور شجرہ ملعونہ کا ذکر بھی ہے. لہذا شجرہ ملعونہ کا ذکر کرنا فرقہ واریت نہیں ہے بلکہ عین قرآن کے مطابق ہے. اگر شجرہ ملعونہ کا ذکر کرنے سے کسی کو فرقہ واریت محسوس ہوتی ہے تو قرآن کو نہیں بدلا جا سکتا، اسے اپنا فرقہ بدل لینا چاہیے. کیونکہ قرآن میں شجرہ ملعونہ کا ذکر ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ اسراء کی آیت ہے کہ اے حبیب ہم نے جو آپ کو خواب دکھلایا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، خواب آپ کو دکھلایا ہے لیکن اس میں امتحان ہے انسانوں کے لیے. اس لیے کہ جو نبی کا خواب ہے وہ حجت ہے. ابراہیم علیہ السلام کا جب خواب حجت ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. کہ جب اسماعیل جوان ہو گئے اور باپ کا ہاتھ بٹانے لگے تو فلما بلغ معه السعي قال يا بني، ابراہیم کہتے ہیں کہ اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ایک اس فقیر نے ایک مرتبہ میڈیا پہ ایک جملہ کہا تھا، میں آپ کی خدمت میں پہنچا دوں اسے، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی ہم جیسے ہیں،
وہ عید کے دن اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ دمبا آتا ہے یا پولیس آتی ہے وہاں پر. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی بحکم پروردگار. تو کوئی ایسا خواب دیکھ لے تو کیا اس کے لیے کوئی حجت ہے؟ نہیں، گناہ ہے. بلکہ تو جب ہم خواب میں ابراہیم جیسے نہیں ہو سکتے، یہ محسوس کیجئے گا اس جو ماشاءاللہ بہت اچھے اردو دان تشریف فرمائیں، جب ہم خواب میں ابراہیم جیسے نہیں ہو سکتے تو حقیقت میں محمد جیسے کیسے ہو سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ابراہیم علیہ السلام کا خواب حجت تھا، تو حضور مکرم کا خواب بطور اتم حجت ہے. تو حضور مکرم نے خواب دیکھا کہ ان کے ممبر پر بندر ناچ رہے، اور یہ متفق علیہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ حضور وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس. اللہ نے کہا یہ جو ہم نے آپ کو خواب دکھلایا ہے نا، اس میں امتحان ہے انسانوں کا کہ جب ان بندروں کو دیکھیں ممبر رسول پر تو انہیں ممبر رسول سے اتار دیں. اور یہ بندر کون سے ہیں؟ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، یہ وہ شجرہ ملعونہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے. یہ اللہ نے ایک پہچان بتلائی ہے. اب دیکھیے یہاں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کا نام لینے کی کہ کون ہے شجرہ ملعونہ. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جو شجرہ مبارکہ کے مقابلے پہ آ گیا، ایک مل کے صلوات دے دینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو ایک شجرہ ملعونہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. ایک جملے کے ذریعے سے میں اب متصل ہی ہوں، لیکن براہ راست ایام فاطمیہ کے ایک موضوع سے متصل ہو جاؤں گا. آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں. جب یہ حضور مکرم نے خواب دیکھا کہ بنی امیہ ان کے ممبر پر آ جائیں گے تو حضور مغموم ہوئے. وہ حضور کے جنہوں نے لمحہ بلمحہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا یا رسول اللہ کہ آپ اتنی مشقت اٹھائیں. یعنی حضور مکرم اس قدر زحمت اٹھاتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اس قدر مشقت اٹھاتے رہیں. قم اللیل الا قلیلا، آپ راتوں کو عبادت کیجئے مگر کم کیجئے عبادت. یعنی ساری کائنات سے عبادت کا مطالبہ کرنے والا پروردگار اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ راتوں کو تھوڑا سو بھی جایا کیجئے، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں. یا اللہ کے حکم سے محمد مصطفیٰ کو کچھ دیر آرام کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا نبی کے حکم سے شب ہجرت علی کو بستر رسالت پر سوتے ہوئے دیکھا ہے. بات واضح؟ تو ان کا سونا بھی عبادت پروردگار ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم سے. عبادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی بندگی کو بجا لانا. تو اللہ کی بندگی کو جو بجا لائے، وہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا مجھے فقرہ یاد آ گیا کہ وہ فرماتے تھے کہ علی بن ابی طالب بستر رسالت پر سوئے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ جاگتے ہوئے کی نقل کرنا آسان ہے، سوتے ہوئے کی نقل کرنا آپ سے کوئی کہے کہ فلاں صاحب کی طرح سو جائیے فلاں صاحب کی طرح بول لیجئے تو پھر بھی آسان ہے، لیکن فلاں صاحب کی طرح سو جائیے. تو علی رسول بن کر سو گئے، اور اللہ کو علی کا یہ سونا اتنا کھرا لگا. ہاں، جو سونا اور کھرا اس کی ترکیب کو سمجھ پائے. جی، اللہ کو علی کا یہ سونا اتنا کھرا لگا کہ اللہ نے چاہا کہ ہم اسے خرید لیں کیونکہ کھرا ہے تو، اور سونا ہے اور کھرا ہے. کہا ہے علی ہم آپ کا یہ سونا خریدنا چاہتے ہیں، اس کی کیا قیمت ہے؟ علی نے کہا پروردگار جو تیری مرضی. ہائے ہائے ہائے، اللہ نے اپنی ساری مرضیاں. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے.
کیا ہی کہنے آپ اللہم صلی علی جی. اب جان کا خطرہ تھا یا نہیں تھا، بہرحال کون رو رہا تھا وہ آپ جانتے ہیں. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، اور بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے. بہت توجہ کیجئے گا. بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. دیکھ آدھا فقرہ میں نے کہا نا، آدھا آپ نے کہہ دینا ہے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، اور سوئے تو محمد ہے، جاگے تو اللہم صلی علی. حکم رسول پاک سے ایسا بھی ہو گیا، حکم رسول پاک سے ایسا بھی ہو گیا، ایک رات کو رسول کے بستر پہ سو گیا. حکم رسول پاک سے ایسا بھی ہو گیا، ایک رات کو رسول کے بستر پہ سو گیا. جس رات کو رسول کے بستر پہ سو گیا، اسلام اس کی نیند کا مقروض ہو گیا. نعرہ علی. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو حضور مکرم نے فرمایا نا کہ مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے، اس میں کوئی ایگزمپشن نہیں دیا کہ یہ حصہ ذکر کرو تو عبادت ہے. اور وہ حصہ ذکر کرو تو عبادت نہیں ہے. یہ آپ یقین فرمائیے کہ ایبسولوٹ انفیلیبلٹی کی دلیل ہے، عصمت مطلقہ. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کوئی بھی زندگی کا حصہ ذکر کرو، یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے. ذکر علی عبادت، یعنی مولا علی علیہ السلام کے کعبے میں آمد کا ذکر کیجئے تو عبادت ہے. علی آغوش مادر سے آغوش رسالت میں ذکر کیجئے وہ عبادت ہے. مولا علی نے آغوش رسالت میں آ کر آنکھیں کھولیں اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا چہرہ دیکھا وہ چہرہ رسول تھا، وہ ذکر کیجئے وہ بھی عبادت ہے. علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اب کہاں تک انسان کس تفصیل میں جائے. بہرحال بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام دنیا میں آتے ہی قرآن کی تلاوت کر لیں. ایسے شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے معتبر کتابوں میں لکھا ہوا یہ کہ یہ واقعہ پیش آیا. یعنی تعجب کی بات نہیں ہے، مسلمان ماننے پر آئیں تو یہ بھی مان لیں کہ نبی کے ہاتھ پہ پتھر بول پڑتے تھے. نبی کے ہاتھ پہ پتھر کلمہ پڑھ لیں تو اس میں تعجب نہیں ہے. نبی کے ہاتھ پہ علی بولنے لگے. یہ شان حیدر کرار کا معاملہ نہیں ہے، یہ شان رسالت کا معاملہ ہے کہ نبی مکرم کے ہاتھ میں علی بن ابی طالب السلام کلام کرنے لگے. بنتا بھی علی کا تھا، یعنی یہ کہ رسول اللہ نے آ کے تلاوت نہیں کی قرآن کی تو مولا علی نے کیسے کر لی. تو بنتا بھی علی کا تھا کہ علی پڑھے. جی ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا، اور قرآن سناتے بھی بلا کس کو محمد. آپ کے کیا کہنے؟ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا، وہ قرآن سناتے بھی بلا کس کو محمد، وہ قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. یا علی اللہم صلی علی
محمد وعلى محمد. اللہ صلی علی. تو غور فرمائیے گا، یہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اتنی زحمات برداشت کی ہیں، ابھی تو میں نے فقط ایک حصے کو آپ کے سامنے پڑھا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالیں. یعنی حضور مکرم، اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب تبلیغ فرماتے تھے اور کفار و مشرکین ان کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے تو گویا حضور اپنے آپ پر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیتے تھے کہ کیا میری تبلیغ میں کوئی کمی رہ گئی؟ کیا ایک بار کہنے سے نہیں مانے تو 2 بار کہیے گا تو 3 بار یعنی اس قدر حضور مکرم کو دہراتے تھے اور اپنے آپ پر اتنی مشقت ڈالتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہنا پڑا کہ اے طیب و طاہر، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی سختی اٹھائیے گا. وہ حضور کیا شان مصطفیٰ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ایک ایک زندگی کے لمحے کا ذکر قرآن میں کیا ہے سند اور حجت بنا کر. جیسے مولا علیہ السلام کا ذکر ہے نا، ذکر علی عبادت، یعنی آپ ولادت کا ذکر کیجئے تو عبادت، اور مولا کی جنگوں کا ذکر کیجئے عبادت، بدر پڑھیے تو عبادت، خیبر پڑھیے تو عبادت، حنین پڑھیے تو عبادت، جمل پڑھیے تو عبادت، صفین پڑھیے تو عبادت، نہروان پڑھیے تو عبادت، اس لیے کہ مولا علی کا ذکر ہے وہاں پر. اس طرح سے حضور مکرم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچپن میں دیکھا تو فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ یتیم تھے تو میں نے آپ کو پالا. دیکھیں، پالا تو ابو طالب علیہ السلام نے تھا. اللہ کہتا ہے کہ میں نے پالا. مجھے پورے قرآن میں بتائیے گا کہ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو دلیل علم یجد کا یتیمن فآوا، یعنی ان کا پالنا اتنا محترم تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے پالا. علم یجد کا یتیمن فآوا. میں کیا کروں، ایک فقرہ پھر ایک زبان پر آ رہا ہے. دیکھیں، ابو طالب علیہ السلام سے جو دشمنی ہے نا، وہ فضیلت کی دشمنی ہے. وہ فضیلت کی دشمنی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. پتہ نہیں کیا بات پہنچ رہی ہے. کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. نبی پالنے کا موقع علی کے باپ کے علاوہ کسی کو نہیں ملا تھا. مجھے پڑھنے دیں، مختصر کرنے چلیں بس. عمران کا عرفان نہیں ہے، جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے، بچے مسلح کا مسلمان نہیں ہے. اس دین کو کیسے کہوں دین محمد جس پہ سفیان عمران نہیں ہے. اور کی جگہ تو حضور کو بچپن میں دیکھا، فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا. حضور کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سفر میں دیکھا، فرمایا ووجدک ضالا فہدی. یہ ساری آیتیں میں سورہ ضحیٰ سے پڑھ رہا ہوں خدمت میں. آپ سفر میں تھے، ہم نے آپ کی رہنمائی کا اہتمام فرمایا. حضور کو تنگ دست دیکھا، فرمایا ووجدک عائلا فاغنی. آپ تنگ دست تھے، میں نے آپ کو پالا. غنی ہوئے حضرت خدیجہ کے مال سے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے غنی بنایا. کتنا پاکیزہ ہوگا حضرت خدیجہ کا مال. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے. میرے ساتھ آپ دیکھیں، تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں، لیکن مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. پہنچ رہی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. آپ تنگ دست تھے تو میں نے غنی بنایا آپ کو. فَأَغْنَاهُ بِمَالِ خدیجہ. امام فخر الدین رازی نے لکھا اس بات کو کہ بی بی خدیجہ کے مال سے غنی بنے حضور مکرم
صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے کچھ اور تھے، اب پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجۃ الکبریٰ وہ کچھ اور ہیں، کسی اور منزل پر ہیں جی۔ حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا فرمایا انک لعلی خلق عظیم، حضور کی رفتار کو دیکھا فرمایا وما محمد الا رسول، اسوہ کامل کو دیکھا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور فرما رہے ہیں آپ حضور کے چہرے روشن کو دیکھا تو فرمایا والشمس وضحاہا، اور حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا تو فرمایا کہ واللیل اذا یغشاہا، اور حضور کی زبان مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اور حضور کے دست مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ کنکریاں جو پھینکی ہیں یہ آپ نے تو پھینکی ہی نہیں ہیں، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ حضور کے سینے مطہر کو دیکھا فرمایا الم نشرح لک صدرک، اور حضور کی پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا ووضعنا عنک وزرک، اور حضور نے کچھ دیر کے لیے چادر اوڑھ لی تو فرمایا یا ایھا المدثر، اور کچھ دیر کے لیے کمبر کو اوڑھ لیا فرمایا یا ایھا المزمل، اور حضور کے بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلی علی جس حبیب نے اتنی زحمتیں اٹھائیں، اب وہ یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، بات وہاں رکی ہوئی، وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے ممبر پر کچھ بندر نما افراد آ جائیں گے، تو کیا یہ ساری زحمت اکارت ہو جائے گی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسلی دی حضور کو۔ ایک تو امتحان ہے اس میں انسانوں کا کہ بنی امیہ کو رسول کے ممبر پر نہ آنے دیں، دوسرا یہ کہ رسول اللہ کو جانتے ہیں کیا تسلی دی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس رخ سے بات بعض مومنین تک نہ پہنچی ہو تو میں آپ کی خدمت میں پہنچا دوں۔ بنی امیہ کی حکومت کے اگر آپ سال بنائیے تو وہ بنتے ہیں تقریباً 80 سے اوپر سال کچھ، اور یہ بنتے ہیں 1000 مہینے، کل 1000 مہینے۔ جب حضور مکرم نے خواب دیکھا اور وہ بہت مغموم تھے، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کے دل کی تسلی کے لیے یہ سورہ نازل کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ کو ہم ہر سال ایک لیلۃ القدر ایسی عطا کر رہے ہیں کہ جو بنی امیہ کی ساری حکومت سے افضل ہے۔ بات ہو رہی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ کی امت اس رات میں عبادت کرے تو بنی امیہ کی جو ساری حکومت تھی نا، اس سب سے بڑھ کر انہیں وہ ثواب اور اجر حاصل ہوگا ایک رات کی عبادت میں، کہ جو آپ کے ممبر پر وہ افراد آ جائیں گے کہ جن کا حق نہیں تھا، جو ناجائز اس ممبر پر آئے، تو حضور کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تحفتاً شب قدر عطا کی تھی بنی امیہ کی حکومت کے مقابلے پر۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، ایک ہے اس شب قدر کی حقیقت یہ، لیلۃ اللیلہ ہی فاطمہ، شب قدر کی جو باطنی حقیقت ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یعنی یہ کہ جو کچھ آپ کے ممبر پر بعد از وفات غاصبین آئیں گے، پھر بعد میں بنی امیہ آئیں گے، بنی عباس آئیں گے، ان سب کے مقابلے میں ہم نے آپ کو ایک فاطمہ زہرا عطا فرمائی ہے۔ یہ جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی نسل سے ہم نے انا اعطیناک الکوثر، ایک ایسی نسل عطا کی ہے کہ جو قیامت تک جائے گی، اور وہ جو نسل ہے اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ سادات کرام ساری دنیا میں بھی موجود ہیں، اور اس میں ہدایت کی ایسی برکت عطا فرمائی کہ اب ہدایت چلے گی تو نسل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، یعنی ایک بی بی فاطمہ وہ ہیں، ان کا وجود وہ ہے کہ جو بنی امیہ کے تمام ارادوں کو برباد کر دے، بنی عباس کی ساری حکومتوں کو تہس نہس کر دے، اس لیے کہ وجود بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ نور ہے کہ یہ قیامت تک ہدایت دیتا رہے گا، جو یہاں تک پہنچے گا وہ بنی امیہ کے شر سے بھی بچا رہے گا، اور بنی عباس کے فتنوں سے بھی بچا رہے گا، اور ان سے پہلے والوں سے بھی بچا رہے گا۔ بات واضح ہو گئی آپ کی؟ تو یہ ہے وہ حقیقت کہ ایک طرف ہے شجرہ مبارکہ جس کی بنیاد ہے بی بی فاطمہ زہرا، جس کا مرکز بلکہ میں کہوں بی بی فاطمہ زہرا ہے، کہ یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں، یہ فاطمہ کی اولاد ہے۔ اس لیے وہ خاص درود بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کبھی آپ سخت ترین مشکل میں ہو تو اس حاجت کی نیت سے اس درود کو پڑھیں، اور واقعی ایک سیر اعظم ہے، کبریت احمر ہے یہ درود،
میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، آپ بعد میں اس کو ریکارڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں، حدیث قصہ ہی کی طرح ہے، ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ اور تھوڑی سی فارمیشن کی تبدیلی کے ساتھ. وہاں ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، وہ حالت رفعی میں ہے، پیش ہے. یہاں حالت جری میں اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا زیر کے ساتھ ہے. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار تو درود نازل فرما بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر اور ان کے بابا پر اور ان کے شوہر پر اور ان کی اولاد پر اور اس خاص راز پر جو تو نے فاطمہ میں رکھا. یہ اشارہ ہے ہمارے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی طرف. اس نور پر خاص درود و سلام ہو، اتنا درود کہ بعدد ما احاط بہ علمک، جس کا احاطہ تیری ذات کے علاوہ اور کر ہی نہیں سکتا کوئی. اس کو آپ 530 ٹائمز، کو بزرگ علماء نے لکھا ہے 530 مرتبہ. اس کو اگر کوئی بہت مشکل حاجت ہے اس کو ایک مقام پر بیٹھ کر، بہتر ہے کہ کسی فرض نماز کے بعد باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر 530 ٹائم اس کو پڑھیں اور پھر اس کا اثر دیکھیں آپ. اور اگر کوئی بہت سخت حاجت نہ ہو لیکن ایک کوئی ڈیلی روٹین کی کوئی حاجت ہے تو اس کو 100 ٹائمز پڑھیں اور پھر اس کا اثر دیکھیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے. یہ واقعاً ایک ایسا درود ہے اور ایک ایسا ذکر ہے. خود اسی سے شبیہ آیت اللہ مرشی نجفی نماز سے قنوت میں پڑھا کرتے تھے اور وہ اس انداز سے پڑھتے تھے کہ اللہم انی اسألک، پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، کہ بی بی کے وسیلے سے اور ان کے بابا اور ان کے شوہر ان کی اولاد کے وسیلے سے اور اس راز کے وسیلے سے، یعنی امام زمان علیہ السلام کے وسیلے سے جو تو نے حضرت سیدہ میں رکھا ان کا نور، کہ ان تصلی علی محمد و آل محمد، کے دو درود و سلام نازل فرما محمد اور آل محمد علیہ السلام پر، وان تفعل بما انت اہل ولا تفعل بما انا اہل، اور میرے ساتھ وہ سلوک فرما جس کا تو اہل ہے، وہ سلوک نہ فرما جس کا میں اہل ہوں. یہ آیت اللہ مرشی نجفی کا نماز کے قنوت کا ڈیلی کا وظیفہ تھا. کوئی عزیزوں، بات تمام ہو رہی ہے اس بات پر کہ شجرہ مبارکہ کا مرکز ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ. مباہلہ میں بھی اسی کیفیت میں بی بی گئی ہیں. میں آپ کی ایک نقطے پہ خاص توجہ چاہتا ہوں، شاید اس زاویے سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات کچھ اس قابل ہو کہ آپ اسے سماعت فرمائیں، دعا سے نوازیے گا. مباہلہ مجھے نہیں پڑھنا، لیکن آپ اس میں اس مرکزی حیثیت کو دیکھیے گا. ایک تو یہ کہ مباہلہ فتح ہوا ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ نجران کے عیسائی وہ رسول اللہ کو تو دیکھ رہے تھے، مولا علی کو بھی دیکھ رہے تھے مسجد میں، امام حسن امام حسین بھی مسجد میں آتے تھے. کون سی ایک ہستی اضافہ ہو گئی یہاں پر کہ جن کا اضافہ ہونا نجران کی عیسائیوں کو کہنے پر مجبور کر گیا کہ ہم ان زہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا. آیت ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. یہاں پرولل کا صیغہ ہے، پرولل یعنی ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. عربی زبان میں پرولل کا صیغہ ہے 3 کے لیے کم از کم اور اس سے زیادہ، یعنی کم سے کم 3 بیٹوں کو لے کر آؤ، اور کم سے کم انفسنا و انفسکم 3 نفسوں کو لے کر آؤ، اور کم سے کم نساءنا و نساءکم 3 عورتوں کو لے کر آؤ. تو آیت میں گنجائش کتنی ہے جانتے ہیں آپ؟ حضور مکرم کے علاوہ 9 افراد کی گنجائش ہے کم از کم. 3 بیٹے 3 نفس 3 عورتیں. رسول اللہ لے گئے 2 بیٹے 1 نفس 1 عورت. ذرا غور فرمائیے گا. پھر مجھے مولانا حسن ظہری صاحب یاد آ گئے، فرماتے ہیں کہ ابناءنا و ابناءکم، تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تو حضور مکرم کے بیٹوں میں اب کوئی اور بیٹا تو تھا نہیں. اب لوگوں کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہم امت میں ہیں تو رسول کے بیٹے بن کر ہم جائیں گے. اب اسے وہ خاص اپنے انداز میں بیان کرتے تھے کہ کیسے سوٹڈ بوٹڈ لوگ صبح کو پہنچے، مثلاً زبان حال وہ پڑھنے کہ ہم بھی مباہلہ کے لیے تیار ہیں جانے کے لیے. تو حضور مکرم نے، یہاں عربی بھی ہے یہاں اردو بھی ہے، یہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، حضور مکرم نے حسن و حسین علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا یہ ہے میرے ابنا آنا اور تم اب نہ آنا. اب یہ لفظ یاد رہے گا آپ کو، اپنا آنا قرآن کا لفظ ہے، یہ یاد رہے گا آپ کو. 2 بیٹوں کو لے کر کے حضور مکرم، حکم تھا 3 بیٹوں کا، اور 1 نفس کو لے گئے. یہ 1 نفس کا مطلب امام فخر الدین رازی نے یہاں پر ایک غوغا کیا ہے.
یعنی انہوں نے لکھا کہ نفس رسول کی منزل کیا ہے؟ نفس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول جیسا ہو. نفس یعنی آپ کہتے ہیں نا میں بنفس نفیس، میں خود. نفس کا مطلب ہے کہ وہ خود، یعنی رسول جیسا، بالکل رسول جیسے کہتے تھے مائی سیلف. وہ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. سوائے اس کے کہ رسول جیسے خود استثناء کر دیں جس فضیلت کو، ہر وہ فضیلت جو رسول اللہ کو حاصل ہے نفس رسول کے اندر چھپا ہوا ہے وہ علی بن ابی طالب کو حاصل ہے. رسول نے ایک استثناء فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. نبوت کا استثناء فرما دیا، باقی سب کچھ جو رسول اللہ کو حاصل تھا وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو حاصل تھا. اس کی تفصیل کبھی اور. اس خاطر ہے کہ اسی موقع پر امام فخر الدین رازی نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ سید الانبیاء حضور مکرم، تو پھر نفس رسول ہونے کا تقاضا یہ کہ علی بن ابی طالب بھی افضل ہو تمام انبیاء سے. پھر اس استدلال کو باطل بھی کر دیا خود انہوں نے. چلے میں سنا دیتا ہوں جلدی سے تاکہ بات پوری رہے، ادھوری بات نہ رہے. کہ انہوں نے لکھا یہاں پر کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ من ارادہ ان ينظر آدم فی علمہ ونوحا فی عزمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی علی بن ابی طالب. جو دیکھنا چاہے آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے عزم میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی حیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں، اسے چاہیے کہ علی بن ابی طالب کے چہرے کو دیکھ لے. فضیلتیں بکھر جائیں تو سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے، فضیلت سمٹ جائے تو نام امیر المومنین بنتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ ساری فضیلتیں ایک ساتھ مولا علی میں جمع ہو گئی، مولا علی میں کیا ہوں، تو اس کا مطلب اس حدیث سے بھی سمجھ میں آتا ہے اور آیت کا بھی تقاضا یہ کہ علی بن ابی طالب افضل ہو تمام انبیاء سے. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک بات لکھی آگے، لکھا کہ ہم اس لیے اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ یہ اجماع کے خلاف ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل ہو. آپ کو معمولاً میڈیا پہ یہی آرگومنٹ ملے گا، کیا اجماع ہے مسلمانوں کا یا اجماع ہے علماء کا یا اہل سلف کا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں آپ کی اجماع کی اوقات کیا ہے؟ ساری امت جمع ہو جائے اگر قرآن کی آیت ہے تو پھر. دوسرا یہ کہ اگر یہی اجماع بخاری شریف کی حدیث سے باطل ہو جائے تو حدیث نمبر 3193 جا کے دیکھیے گا بخاری میں، کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور وہ امامت نہیں کروائیں گے نماز کی. ہائے ہائے ہائے، امامکم منکم، امام تم میں سے ہوں گے. یہاں نام نہیں لکھا امام بخاری نے، آدھی حدیث، ادھوری حدیث لکھی ہے، پوری حدیث نہیں لکھی. جبکہ شروحات بخاری میں فتح الباری فی شرح صحیح بخاری، اس میں نام بھی لکھا ہوا ہے وہ الامام المہدی، امام مہدی ہوں گے. مجھے نام سے اس پر غرض ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ امامت نہیں کروائیں گے، امام اس امت میں سے ہوں گے. ہے کوئی مسلمان فرقوں میں سے، چاہے وہ اہل حدیث ہوں ہمارے بھائی یا دیوبندی بھائی ہوں یا بریلوی بھائی ہوں، کسی بھی نیشن سے ہوں، کسی بھی مقام سے ہوں، عرب ہوں، فارس ہوں، ترک ہوں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ہمت رکھتا ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا؟ پتہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میرے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا. پتہ کیوں نہیں کہہ سکتا کوئی؟ آئے آئے آئے، ایک ہی فکرہ ہے بس کافی. اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. ورنہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مقتدی تو مردے کو زندہ کر دے اور امام زندہ دیکھ کر بھی بھاگ جائے. یہ تو ہو نہیں سکتا. تو ایک ہی ملا تاریخ میں کہ جس کے سامنے جعلی مردہ لے آؤ، وہ جنازہ پڑھا دے تو مردہ ہو جائے، اصلی مردہ لے آؤ ٹھوکر مار دے تو زندہ ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام کا امام بننے کے لیے تو ایک آئیں گے کہ جو عیسیٰ کے امام ہوں گے، یہ بیت المقدس میں ہونے والا ہے. امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ خانہ کعبہ سے، وہاں سے ظہور فرمائیں گے اور اس کے بعد مدینہ تشریف لے کر آئیں گے. جب مدینہ آئیں گے تو پھر کچھ ظالموں سے اور قاتلوں سے انتقام لیں گے، انہیں ان کی قبروں سے نکال کر. اب بعض اور بھی موجود ہیں کہ امام کن کن سے کیا کیا اعتراف لیں گے، وہ تو میں یہاں ممبر سے بھی کہہ بھی نہیں سکتا. بہرحال بہار الانوار میں اس کی بہت ساری روایات موجود ہیں کہ کس پر امام کیا حد جاری کریں گے. ان میں مرد بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، کی تاریخ ہے اپنی، کہ اس میں روایات ہیں اپنی. اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام
وہاں سے پہنچیں گے کوفہ تک، تقریباً اس میں 6 مہینے لگ جائیں گے اس پورے سلسلے میں. فوراً اوور نائٹ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں اور اگلے دن امام کی حکومت معجزے سے ساری دنیا پر ہے، نہیں، یہ آہستہ آہستہ ترتیب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے. اور جب تک مسجد کوفہ پہنچیں گے تو پھر وہاں مسجد کوفہ میں پہنچتے پہنچتے امام علیہ السلام کی حکومت عالمی ہوگی، پھر جہانی حکومت ہوگی. اور پھر جب امام وہاں پر نماز جمعہ پڑھائیں گے مسجد کوفہ میں تو اس کی صفیں کربلا تک لگ رہی ہوں گی. یہ روایت میں مسجد کوفہ میں نماز ہوگی اور اس کی صفیں کہاں تک ہوں گی؟ کربلا تک. اور یہ کوئی انیوژل بات اب نہیں رہی. پہلے باتیں ہم سمجھتے تھے کہ شاید کوئی معجزے سے ہونے والا ہے. آج ماشاءاللہ 40 کی واک، 40 واک ہے، وہ نجف سے کربلا ہی تک تو ہے. جب وہ پیک پر اپنی ہوتی ہے واک، لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے وہاں پر، یہ سب اگر صف بنا کر کھڑے ہو جائیں تو نجف سے کربلا تو اب بھی صفیں موجود ہیں. ایک امام حجت کا انتظار ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو امام علیہ السلام وہاں نماز کی امامت فرمائیں گے اور اس کی صفیں ہوں گی کربلا تک. اس کے بعد بیت المقدس تشریف لے جائیں گے. مسجد کوفہ وہ مقام ہوگا جہاں سے ساری حکومت امام علیہ السلام کی گورن ہوگی. مسجد سہلہ وہ مقام ہوگا جہاں امام علیہ السلام کی رہائش ہوگی. پھر جائیں گے بیت المقدس، وہاں پر جا کے جب نماز پڑھائیں گے، اب یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی قبروں میں بھی جا چکے ہوں تو وہاں سے اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے اور ہم پہنچے اپنے امام وقت کی نصرت کے لیے انشاءاللہ سے، ان کے قدموں میں بیعت کرنے کے لیے پہنچے ہم انشاءاللہ سے. تو جب امام علیہ السلام بیت المقدس پہنچیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اس وقت وہاں، اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر ہی فرمائیں گے. اب مریم کے بیٹے فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھیے نماز کے لیے، بلکہ امام زمانہ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھیے نماز کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ اللہ نے آپ کو یہ حق دیا ہے اور آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ آگے تشریف لائیں اور آپ امامت کروائیں. یہ امام علیہ السلام کا بھی کہنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حجت تمام کرنے کے لیے ہے، تاکہ وہاں پر جو کوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہوگا وہ ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوگا، یہ اطمینان رکھیے گا. یہ ظہور کے لیے بھی ہے اور یہ آج بھی ایسا ہے. آج یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے، جو دیکھنا چاہے ساری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، کوئی ایسی مشکل بات ہی نہیں رہی ہے. تو اس وقت جب امام علیہ السلام یہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ آگے بڑھ کر امامت کروائیے، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا یہ دیکھ لے کہ حضرت حجت تکلفاً آگے نہیں گئے کوئی، ہاں، یا بائی چانس آگے نہیں گئے کوئی. عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ نے آپ کو یہ حق دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، امام زمان علیہ السلام آگے بڑھیں گے. اس وقت یہ موقع ہوگا کہ جب آپ تقریباً تمام عیسائیت و امام زمان علیہ السلام کے نام پر ایمان لے کر آ جائے گی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گی. بہرحال یہ خود حضرت حجت کا ایک بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے اور میرا بڑا پسندیدہ بھی ہے، لیکن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے اور آہستہ آہستہ مجھے مصائب کی طرف جانا ہے. ذرا تصور کیجئے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے ہیں حضرت حجت کے پیچھے، اس فقیر نے 2 مصرے لکھے تھے، میں آپ کو سناتا ہوں. ہے جبیں عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے. ایسے ہی ہے یا نہیں؟ ہے جبیں عیسیٰ کی خم. اگر آپ کے ذہن میں ایک حدیث ہے تو پھر آپ اس مصرے کا لطف لے پائیں گے جو اگلا مصرا ہے جبیں عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے اور فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہے جبیں عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے، فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے. بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے، بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے. کچھ تھے عزت کے لیے تو کچھ تھے لعنت کے لیے. یا علی مدد. بات ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. ایک مل کے نعرہ لگا رہے تھے، یو علی، یو علی. جی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس وقت رکوع میں نہیں جا سکتے جب تک امام زمان علیہ السلام نہ جائے. اب ذرا سوچ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت سجدے میں نہیں جائیں گے جب تک امام زمان علیہ السلام نہ چلے جائے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام پابند ہے امام زمانہ کے. بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ امام زمانہ نبی نہیں ہے، امام ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تو اجماع باطل ہو گیا یا نہیں؟ ایک غیر نبی امام ہو گیا ایک نبی کا یا نہیں؟ بات واضح ہو گئی. یہ تو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. بہرحال خیر، اس سے کئی استدلال آگے بنتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھیں تو جہاں امام جماعت کے قدم ہوں گے وہاں آپ کا سجدے میں سر ہوگا یا نہیں؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا سر کہاں پر ہے؟
عیسیٰ کو نماز پڑھائیں گے تو عیسیٰ کو نماز 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی. تو ان کے قدموں میں سر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. آپ تصور فرمائیے امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام امام ان کے بھی بابا ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام نے نماز پڑھی ہو اپنے بابا کے پیچھے, تو امام زمانہ علیہ السلام کا سر امام حسن عسکری علیہ السلام کے قدموں میں ہوا. حسن عسکری علیہ السلام نے نماز پڑھی ہو امام علی نقی علیہ السلام کے پیچھے, ان کا سر ہوا امام علی نقی علیہ السلام کے قدموں میں. امام علی نقی علیہ السلام کا سر اقدس امام محمد تقی علیہ السلام کے قدموں میں. امام محمد تقی علیہ السلام کا امام رضا علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا امام جعفر صادق علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام محمد باقر علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام کا امام زین العابدین علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام کا سر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں, اور حسنین کریمین کا سر علی بن ابی طالب کے قدموں میں. وہ علی کے جس کے قدموں میں 11 امامتوں کے سر موجود ہوں. کسی بدو عرب کی اوقات کیا تھی کہ علی سے بیعت کا مطالبہ کر سکے؟ جی, یہ علی فرمائیں کہ فاطمہ نعم العون علی طاعت اللہ, میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. علی کی مددگار ہیں عبادت میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ خود ایک موضوع پھر آگے بن پڑتا ہے. بہرحال اگر میں بات کو یہاں پر کنکلوڈ کروں اور سمیٹ لوں تو میں جو آئے مباہلہ سے آپ کو ایک بات خالی سنا رہا ہوں, تو میں بات کے اختتام تک جا رہا ہوں. تو آیت میں گنجائش ہے 3 بیٹوں کی, 3 نفسوں کی, 3 عورتوں کی. حضور لے گئے 2 بیٹے, 1 نفس, 1 عورت. لیکن اچھا یہ کیوں ایسا کیا حضور نے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پرولر رکھا لفظ, کہ لفظ میں گنجائش ہے کہ جو نفس رسول بننے کا قابل ہے وہ آ جائے. علی کے علاوہ کوئی لیاقت ہی نہیں رکھتا. اگر ایک ہی واحد کا لفظ ہوتا نا تو پھر فقط مولا علی کو لے کے جاتے تو پھر وہ بات نہ ہوتی. نہیں, لفظ میں گنجائش ہے, مصداق فقط ایک ہے. پہنچ رہے جن میں رسول کا بیٹا بننے کی گنجائش ہے وہ آئے. حسن حسین کے سوا کوئی ہے نہیں. جو نبوت کی عورت بن سکے وہ آئے. فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی ہے نہیں. یا نساء النبی, نبی کی بیوی ہونا اور ہے, نبی کی عورت, یہ قرآن میں لفظ ہے ازواج رسول کے لیے. نبی کی عورت ہونا اور ہے, نبوت کی عورت ہونا وہ اور ہے. بہرحال اس کی تفصیل اپنے مقام پر. لیکن ایک اعتبار سے آپ غور کیجئے گا تو رسول اللہ نے عدد پورا بھی کیا. ارے کیسے عدد پورا کیا؟ ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں. اب نانا میں 2 بیٹوں کو لے گئے نا, لیکن آپ جانتے ہیں حضور کا ایک لقب ہے اور کنیت ہے ابو القاسم. ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے حضور کو؟ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے جد کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا, امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جد کو ابو القاسم اس لیے کہتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ میرے جد علی وہ ہے قسیم جنت و نار. تو جو جنت جہنم کو تقسیم کرنے والا ہو اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قاسم. جو تقسیم کرنے والا ہو اسے قاسم کہتے ہیں. اور علی شاگرد رسول ہیں. کاش میری بات پہنچ سکے, خستہ نہ ہوئیے گا, بس میں بات تمام کر رہا ہوں. علی شاگرد رسول ہے, یعنی رسول اللہ علی کے روحانی باپ ہے, کیونکہ استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. تو علی قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ اس لیے کہ علی کے روحانی باپ ہیں. یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو القاسم رسول اللہ کو اس لیے کہا جاتا ہے. اس نے پوچھا کہ ابو القاسم کیوں کہتے ہیں, تو پہلے امام نے فرمایا کہ حضور کے ایک بیٹے تھے قاسم, اس لیے ان کو ابو القاسم کہتے ہیں. کہ حل ترانی اہلا زیادہ, کیا مجھے اس بات سے زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں کہ کچھ اور بھی گہرائی عطا فرمائے. اس وقت امام نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ علی قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے. تو علی بیٹے ہو گئے رسول اللہ کے روحانی طور پر. تو کتنے بیٹے گئے مباہلہ میں؟ عدد پورا ہو گیا. بات پہنچ رہی ہے؟ 3 نفسوں کو لے کر آؤ. امام رضا علیہ السلام ہی سے مامون نے کہا تھا کہ آپ کو بڑا ناز ہے کہ اپنا آنا میں آپ شامل ہیں. امام نے کہا نہیں, اصل ناز ہمیں انفسنا پر ہے. اللہ اکبر, اصل ناز تو بچے نے نعرہ لگایا میرے خیال میں. جی, اب بچہ جب نعرہ لگا دے تو مجھے 2 مصرے یاد آتے ہیں. شجر سب ہر زن ہوتے ہیں, غنچے بول پڑتے ہیں. ہے میرے ساتھ آپ؟
تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول پڑتے ہیں, اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. ہائے ہائے, بات تمام ہو رہی ہے. یو علی, یو علی, اللہم صلی علی محمد. شجرہ مبارکہ زیتونیہ پہ بات ہو رہی ہے, آئے نور کو میں تمام کر رہا ہوں آج. تو امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہمیں اصل ناز ہے انفسنا پر. مامون نے ایک اور مرتبہ پوچھا تھا کہ اگر ابنا انا کا لفظ قرآن میں نہ ہوتا تو آپ کی کیا فضیلت رہ جاتی؟ امام نے کہا قرآن میں فقط اپنا انا نہیں ہے بلکہ انفسنا بھی ہے, ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں. تو امام حسن علیہ السلام بھی نفس رسول ہیں, امام حسین علیہ السلام بھی نفس رسول ہیں. تو بھائی کتنے نفس گئے مباہلہ میں؟ عدد پورا ہو گیا. ہائے ہائے, بات پہنچ رہی ہے. 3 بیٹے ہو گئے, 3 نفس ہو گئے, 3 عورتیں. یہ معاملہ عدد کیسے پورا کریں گے؟ ہائے ہائے ہائے. ایک ہے سیدہ لیکن 3 نسبتوں کے ساتھ ہے وہاں پر. میرا ساتھ دیجیے گا ذرا, میں بالکل اختتام پر آ گیا ہوں. سیدہ ایک ہے لیکن 3 نسبتوں کے ساتھ ہے. نبوت کی بیٹی بن کر گئی, ولایت کی زوجہ بن کر گئی, امامت کی ماں بن کر گئی. یہ مطلب ہے ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. اللہ اکبر, بات پہنچ گئی. سبحان اللہ. یہ 3 نسبتوں سے فاطمہ ہے, ایک مباہلہ میں ہے لیکن 3 نسبتوں سے. محمد کی بیٹی بن کر, علی کی زوجہ بن کر, امامت کی ماں بن کر. سبحان اللہ. میں اس کو شاید پیش کر چکا ہوں لیکن چلیں, تبرکن ہے, موضوعی میں دوبارہ سے آ رہا ہے کہ یہ ہے سیدہ مرکزی حیثیت کے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے, اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصا سے. کہ راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے, کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے, کہ زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے, اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ, اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہے اسی پہ. آج موضوع یہ مکمل ہو رہا ہے سہ روزہ مجالس کا. آپ نے بہت تحمل سے سماعت فرمایا, بڑی عزتوں سے نوازا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور ہمیں بار بار ذکر سیدہ میں شامل رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آیت اللہ گل پائگانی کا ایک فقرہ ہے جو معروف ہے, کہ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں جس امام کا ذکر ہو, خاص طور پر جہاں مصائب میں جس امام کا ذکر ہو, وہ مولا خود مجلس میں تشریف لاتے ہیں. لیکن اگر بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو تو 12 کے 12 تشریف لاتے ہیں. اس لیے کہ سیدہ ہے مرکز, سیدہ نبوت کی دختر ہے, ولایت کی زوجہ ہے, امامت کی ماں ہے. تو تمام ہی تشریف لاتے ہیں جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا ذکر ہو جائے, ایام فاطمیہ. اب الحمدللہ جس شان و شوکت سے خاص طور پر مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے, اس میں آپ کا اس اتنی مناسب تعداد میں, جبکہ کوئی شب شہادت بھی نہیں ہے اور فی الحال براہ راست کوئی روز شہادت بھی نہیں آیا, لیکن آپ اتنی بڑی تعداد میں اس معقول طریقے سے تعداد میں آتے رہے, تو آپ کا اس طرح سے ممنون ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا آنا ہے وہ ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے انشاءاللہ سے. سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی گزارش ہے, جب ہم بیوی کا ذکر کرتے ہیں تو گھر میں, اس وقت میں برمنگھم سے ابھی پہنچا تھا آپ کے پاس, بالکل بس پہنچ کر فوراً میں ممبر پر آپ کی خدمت میں آ گیا تھا, تو وہاں پر اس موضوع کو تفصیل سے پڑھ چکا ہوں. یہاں پر اس کو دہراؤں گا نہیں, لیکن کم از کم ایک اشارہ ضرور کر دوں کہ دشمن چاہتا ہے پتہ کیا, کہ فیملی سسٹم کو توڑ دے. اس وقت پورا زور اس بات پر ہے, اس لیے کہ جو جتنا تنہائی میں زندگی گزارے گا اتنا شیطان اس پر زیادہ حملہ آور ہوگا. بات ذہن میں رکھیے. پہلے کہتے تھے کہ بھائی برے دوستوں سے بچو, لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ شیطان نے ہر ایک کی جیب میں ایک برا دوست پہنچایا ہوا ہے, جو پوٹینشلی اس کا برا دوست ہے. برا دوست اسے کیا رائے راست سے بھٹکائے گا, وہ جو جیب میں ہے وہ بھٹکا سکتا ہے. اور اس لیے کہ خانوادگی نظام کو توڑ دو, شوہر و زوجہ کا سسٹم نہ رہے. اور یہ بات تو اب
جو یہاں رہنے والے عام افراد ہیں ان میں تو بڑی کثرت کے ساتھ آ گئی، نکاح کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، اب لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے، تو یہ سسٹم جو اس طرح سے شروع ہو گیا، اور کہیں نہ کہیں اس کے اثرات ٹرکل ڈاؤن افیکٹس ہمارے یہاں بھی آ جاتے ہیں کہ ڈیورسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو خدا را اپنے آپ کو اپنے گھر کو اس منزل تک نہ لے کے جائیں. فقط امام بار کا عبادت کا مقام نہیں ہے، گھر بھی عبادت کا مقام ہے. گھر میں وہ عبادت ہو سکتی ہے جو امام بارگاہ میں نہیں ہو سکتی. کبھی فرض کیجئے کبھی ہوتا ہے بہت ہیٹڈ آرگومنٹ ہو رہا ہے، ہو جاتا ہے شوہر زوجہ کے درمیان، کبھی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، آپ قربتاً اللہ آپ کا خاموش رہ جانا کسی موقع پر، کہ میں اس لیے خاموش ہو جاؤں کہ ایسکلیٹ نہ ہو آگے جھگڑا. یقین فرمائیے گا آپ کا یہ غصے کا گھونٹ پی جانا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی ساری مستحب نمازوں سے افضل ہو جائے. عبادت فقط مصلی پر نہیں ہے، عبادت گھر پر بھی ہے. اور ہمارے یہاں بعض مرتبہ ماں باپ بڑے دیندار ہوتے ہیں لیکن بچے دیندار کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں کہ موسم ہم تو نمازی، بچے نمازی نہیں بن سکے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں معاملے کو بہت اوور سمپلیفائڈ بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ میں رفتار دینی تو ہے لیکن اخلاق دینی نہیں ہے. ہاں، تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نماز کے جو ان کو ٹھیک نہ کر سکی وہ مجھے کیا ٹھیک کرے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑا اچھا اخلاق ہوتا ہے ان کا، لیکن میں نے اکنامکس پڑھی ہے تھوڑی سی، کچھ کسٹمر ایتھکس بھی ہوتے ہیں نا، وہ تو کسٹمر کی وجہ سے اچھا اخلاق ہے. قربتاً اللہ کس کا اخلاق اچھا وہ تو گھر کے اندر پتہ چلتا ہے. بعض مستورات یہ کہتی ہیں کہ مولانا صاحب میرے ہسبینڈ جو ہے گھر کے باہر وہ بڑے اچھے، نماز کے بھی پابند، جماعت میں بھی جاتے ہیں، مجلس میں بھی جاتے ہیں، ماتم میں بھی مثلا کھڑے ہوتے ہوں گے، گھر کے اندر پہنچے صدام. گھر کے اندر ہی ہے وہ. اصل با اخلاق وہ ہے کہ جو گھر کے اندر با اخلاق. جی وہ بہت خاموشی سے اس لیے سن رہی ہیں کہ ان کے کام کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو بتلایا جا رہا ہے، اس لیے خاموشی سے سن رہی کہ مولانا نے کیا کہا تھا ذرا سن لو. تو دین پتہ ہے کس بات کا نام ہے؟ دین ہے 24/7. یہ میری آخری مجلس ہے یہاں پر، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں ابھی خدمت والے. اب اللہ جانے پھر کبھی آنا ہو یا نہ ہونا، جو کہنا تو کہہ دے انسان. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا، ورنہ جو ہو سکے وہ کر لیجیے گا. تو دین ہے 24/7. ہم کرسچنس کی طرح نہیں ہیں. دیکھیں ہر ایک مذہب کا اپنا ایک احترام ہے، میں کسی پر تنقید کرتے ہوئے بات نہیں کر رہا، لیکن ریئلٹی چیک تو یہی ہے نا کہ ہمارے مسیحی بھائی اگر وہ پریکٹسنگ بھی ہیں تو وہ سنڈے کو مثلا چرچ جائیں گے، چرچ میں وہ پہنچے مثلا زبان حال اگر میں کہوں گڈ مارننگ گاڈ آئی ایم ہیئر ناؤ، اس کے بعد جو اپنے ریچولز انجام دیں گے 1 گھنٹے تک وہ جو انہوں نے عبادت کی، باہر نکلے گڈ بائی گاڈ سی یو نیکسٹ ویک. اب اللہ سے تعلق ہے نہیں ہے کچھ نہیں پتا، ہم وہ نہیں ہیں، ہم خالی 2 مہینے 8 دن کے شیعہ نہیں. مومن یہ بھی غنیمت ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا. امام حسین تو کھینچ کے رکھتے ہیں ہر ایک میں، چاہے وہ کوئی ہلکے سے دھاگے سے بھی جڑا ہوا ہو، یہ امام حسین کا معجزہ ہے. دنیا کے پتہ نہیں کن رنگینیوں میں ہو لیکن محرم ہوگا وہ فرش عذاب پہ آئے گا اگر شیعہ ہے تو. یہ امام حسین ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، حسین ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی ہے، فار ایور ہدایت امام حسین علیہ السلام. لیکن جو اعلیٰ مومن ہے انشاءاللہ سے وہ یہ ہے کہ وہ گھر میں بھی مومن ہے، وہ فقط امام بارگاہ کا مومن نہیں ہے. اس لیے کبھی کبھار آپ یقین فرمائیے گا کہیں پہ کوئی سیکریفائس کر جانا، یہ میں مستورات سے بھی گزارش کر رہا ہوں اپنی ماں بہنوں سے کہ گھر میں زندگی ہمیشہ حقوقی نہیں ہے، گھر میں زندگی اخلاقی ہے. یہ جملہ پہنچا آپ تک؟ ایک مرتبہ تھا میرا رائٹ یہ ہے، ٹھیک ہے آپ کا رائٹ یہ ہے، وہ رائٹ آپ کے پروفیشنل لائف پہ آپ اس نے اپنا پورا رائٹ جو ہے وہ لیجیے آپ. لیکن جو گھر کی زندگی ہے اس میں ضروری نہیں کہ آپ اپنا پورا رائٹ جب تک نہیں لیں گے تو میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اس وقت اس میں کہیں پر سیکریفائس بھی ہے. اور یقین فرمائے گا کہ وہاں کوئی قربانی دے دینا آپ کے پتہ نہیں کتنے مستحب روزوں سے افضل ہو، کتنی شب قدر کی عبادتوں سے افضل ہو. بات واضح ہے؟ یہ بھی ایام فاطمیہ کا ایک پیغام ہے. ایک وہ بیوی کی عظمت کہ ہمارے سر جھکیں جس بارگاہ میں،
اور پھر ایک یہ کہ ہماری پریکٹیکل لائف میں اس کا امپلیمنٹیشن انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنا اخلاق اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار تو نظروں کو مولا کی زیارت کے لائق بنا، زبان کو ان کی مدحت کے لائق بنا، ہاتھوں کو ان کی بیعت کے لائق بنا، دلوں کو ان کی محبت کے لائق بنا، نسلوں کو ان کی نصرت کے لائق بنا. ایک نجف رسا کوئی نعرہ لگائے بی بی کی خوشنودی کی خاطر، تو میں جا رہا ہوں منزل مصائب پر. آپ میں سے کوئی بھی والنٹیئر؟ ماشاء اللہ. اللہ یا علی. باقی ہے تو سب ولایت ہی کا صدقہ عزیز. جب یہ ہے تو پھر سب کچھ ہے. سبحان اللہ. جس کے پاس ولایت نہیں ہے، لا یبالی للناصبن. کتاب الکافی کی حدیث ہے، ناصبی کے لیے فرق نہیں پڑتا صلی ام زنا، سرقہ ام ساما. اب میں کیا ترجمہ کروں اس کا؟ نماز پڑھے، ہاں چلیں کہہ دو، امام نے کہا ہے تو پھر کیوں نہ کہوں. نماز پڑھے، زنا کرے، روزہ رکھے، چوری کرے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا. یعنی برابر ہے، سب برابر ہے. ناصبی کے لیے جس کے دل میں بغض جا رہا ہے. ہمارے پاس ماتمی بھائی وہ تھوڑا سا جذبات میں آ کر کسی غلط ٹریک پر بھی کبھی جا کر جب آپ ان سے کوئی کہتے ہیں نماز، وہ تو یزید والے بھی نماز پڑھتے تھے، ہم کیوں پڑھیں؟ میرے محترم بھائیوں، آپ یقین فرمائیے گا، مجھے جو جانتے ہیں پرسنلی وہ جانتے ہیں کہ میں ماتمیوں کی کتنی قدر کرتا ہوں. اور ماتمی ایسے ہیں بھی نہیں سارے، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، کم از کم کبھی کبھار یہ بات فضا میں آ جاتی ہے. تو نا آپ یزید والی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ حسین والی نماز پڑھیں نا. حسین والی نماز پڑھو نا. کون کہہ رہا ہے کہ ان کی نماز پڑھو؟ ان پہ تو ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں. بھائی اختتام کر رہا ہوں، 2 مصروں پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی، وہ بھی تو نماز پڑھ رہا ہے ملون. درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی، میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں. ہاں ہاں ہاں. بات تمام ہو گئی. مل کے درے بطول. ہمارے کاظمی بھائی کے حکم پر کہ درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی، میں اس پہ بھیج کے لعنت. اور ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، اور علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے. اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز، ہائے 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 میرے ساتھ میں ہے، بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز، پر اسی کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے. علی بات پہنچ گئی میرے بھائی. تو نماز ضرور پڑھو، علی والی نماز پڑھو، حسین والی نماز پڑھو. بہن میرے عزیزوں، بات ختم ہو گئی ان سلسلہ مجالس کی حد تک. میں نے عرض کیا تھا کہ حسین کی شہادت کربلا میں اس کا آغاز ہے سقیفہ سے. قتل الحسین بالمدینہ، حسین کو مدینہ ہی میں مارا گیا. فزیکلی امام حسین السلام کی شہادت کربلا میں، لیکن اس شہادت کا آغاز کیوں؟ اس لیے کہ اگر کربلا میں یوں کہوں کہ مدینہ میں فاطمہ کا در نہ جلایا جاتا تو کربلا میں حسین کے خیمے نہ جلائے جاتے. مدینہ میں اگر محسن علیہ السلام کی شہادت نہ ہوتی شکم مادر میں، تو کس کی جرت ہوتی کہ کربلا میں حسین کے خیموں کو جلا سکتا؟ کس کی جرت ہوتی کہ کربلا میں حسین کے علی اصغر کو تیر مارتا؟ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو امام حسین نے دفن کیا پشت خیمہ جا کر. آپ جانتے ہیں فقط یہ ایک واحد لاشا ہے جو حسین نے دفنایا. اب مجھے نہیں معلوم کہ فقط یہ ایک لاشا کیوں دفنایا امام حسین نے، کیا کیا مصلحتیں ہیں اس میں، لیکن 2 مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ حسین جانتے ہیں کہ شام غریبہ لاشوں کو پامال کیا جائے گا، کہیں میرا اصغر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال، اصغر کا لاشا ہی بکھر جائے گا. آئے آئے.
دوسری ایک وجہ شاید یہ سمجھ میں آتی ہے جس کا تعلق ایام فاطمیہ سے، بی بی کے مصائب سے۔ مولا جانتے تھے نا کہ شام غریبہ میری ماں میرے لاشے پر آئیں گے، اور وہ جب میرے علی اصغر کو دیکھیں گی تو انہیں اپنا محسن ضرور یاد آئے۔ ماں اور بیٹے کا عجب مقدر ہے۔ ماں بی بی فاطمہ الزہرا 6 ماہ کے محسن دنیا میں آنے سے پہلے مارے گئے شکم سیدہ میں، بیٹے کا مقدر 6 ماہ کا علی اصغر دنیا میں آنے کے بعد مارا گیا۔ جب سیدہ قیامت میں بھی آئیں گی نا تو کیا ہی شان ہے، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، اے محشر والوں نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ رسول کی بیٹی تشریف لا رہی ہے۔ حضور مکرم مقام محمود پر تشریف فرما ہوں گے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجیں گے کہ اے علی آپ سیدہ سے جا کر یہ پوچھیے گا کہ آج وہ شفاعت چاہتی ہیں امت کی، تو کیا کوئی سامان شفاعت ہے ان کے پاس؟ مالی سبتین کی روایت ہے کہ بی بی 2 ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور فرمائیں گی کہ کفا لاجل ھذا المقام الیدان المقطوعتان من ابنی العباس، اے علی اس مقام شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو کافی۔ اور بی بی کے ایک اور ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا ہوگا۔ سوال یہ ہے، میں نے بزرگ معتبر علماء سے سنا ہے، سوال یہ ہے کہ جب علی اصغر تو حسین کی اولاد ہے نا، تو بی بی فاطمہ پوتے کو لے کر آئی ہیں، تو محسن کو کون لے کر آئے گا؟ وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ اپنے نواسے کو لے کر آئیں گی اور آ کر فرمائیں گی کہ پروردگار میں نے اس امت کو ماں بن کر پالا تھا، تو کیا یہی حق تھا کہ میرے نواسے کو میری بیٹی کے شکم میں مار دیا جائے؟ یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول، اے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آج اس سلسلہ مجالس کی آخری مجلس ہے تو میں اسے اسی طرح سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ مصائب کو ایک طرح سے ہم موضوع کے اختتام تک پہنچائیں۔ دیکھیے امام زین العابدین علیہ السلام، بعض ہر مومن کو عقیدت ہے امام سے، لیکن بعض خاص معتقدین امام زین العابدین علیہ السلام کے وہ میرے سامنے ہے، میں خاص ان کے لیے بھی جملہ پڑھتا ہوں۔ امام زین العابدین کے پاس زہری نے آ کر کہا تھا، زہری صحابی امام کے راوی ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ مولا میرے گھر میں بیٹے کی شادی ہے، آپ تشریف لائیے گا۔ امام نے کہا تجھے معلوم ہے کہ کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی، ہمیں نہیں روکا امام نے، لیکن امام نے خود شرکت نہیں کی، اس کی وجہ جانتے ہو کہ ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ بہرحال اگلے دن زہری آیا، اس نے کہا کہ مولا میرے گھر میں آپ کے بابا کا ذکر ہے، مولا آپ تشریف لائیے گا۔ امام نے کہا تو نے میرے بابا کا ذکر رکھا ہے، مجلس رکھی ہے، تو میں ضرور آؤں گا۔ اور پھر امام علیہ السلام وہاں پہنچے۔ زہری مدینہ کی گلیوں میں صدا دیتے تھے کہ غریب کی مجلس ہے، میرے گھر آؤ، غریب کی مجلس ہے، علی ابن الحسین زین العابدین تشریف لائیں گے۔ اس زمانے میں شاعر ہوتے تھے امام کا مرثیہ پڑھنے والے، تو شاعر نے جب ذکر شروع کیا نا مولا کا، تو زہری نے امام زین العابدین کو بالکل ممبر کے قریب بٹھلایا۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا، ایسا گریہ ہوا کہ کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ جانتے ہو کیوں؟ دیکھو 1400 سال بعد ہم روتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا، اگر مجلس میں وہ موجود ہو جس نے اپنے باپ کی پامال لاش کو دیکھا ہو۔ جی کہاں ہیں رونے والے؟ امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے نام پر مجلس میں وہ موجود ہو جس نے سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کو دیکھا ہو، مجلس میں وہ موجود ہو جس نے زینب کی چھنتی ہوئی چادر کو دیکھا۔ اتنا زیادہ گریہ ہوا کہ کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو زہری نے آ کر دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام ممبر کے قریب نہیں ہے۔ کہتا ہے میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، مجھے معاف فرمائیے گا، علامہ نقل صاحب نے اس روایت کو لکھا ہے، لیکن روایت ایسی ہے، میں روایت تو نہیں بدل سکتا، جہاں عزاداروں نے اپنی نالینیں اتاری تھی نا، امام زین العابدین علیہ السلام وہاں جا کے تشریف فرما تھے۔ زہری نے آ کر کہا کہ مولا میں نے آپ کو یہاں ممبر سے قریب بٹھلایا تھا، وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہ زہری تو فقط ظاہری مجمع کو دیکھ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب سے ذاکر نے مصائب شروع کیے ہیں، جنت سے میری دادی فاطمہ الزہرا مجلس میں تشریف لا چکی ہے، میں نے یہی ملازم سمجھا کے وہاں جا کے اے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خود آپ کی شہادت کی مجلس سے بی بی آپ در دیوار کے درمیان آئی، پسیاں ٹوٹتی رہے۔ اے بی بی اگر یہ مجلس اس لائق ہے کہ آپ تشریف لائی ہے مستورات میں، بی بی آپ کے آنے سے ہماری نسلیں سنور جائیں گی، یہ تمام آپ کے حسین کے محب بیٹھے
یا اللہ، مجھے ایک دو فکرے کہنے. اور جب بی بی کا وقت آخر تھا نا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو بلایا تھا اور کہا اس فلاں حجرے میں ایک صندوق ہے، وہ صندوق لیتی آئیے گا. بی بی زینب صندوق لے آئے. 6 برس کی تھی بی بی زینب. صندوق کو کھولا، اس میں سے بی بی فاطمہ نے کفن نکالا. اب کیا کیفیت ہے، 6 برس کی بیٹی کو ایک ماں کفن دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں نا تو بابا کو یہ کفن دے دینا، یہ کفن جنت سے آیا ہے. اس کے بعد ایک اور کفن نکالا کہ جب آپ کے بابا کو ضربت لگے گی، یہ کفن بھی اللہ نے علی کے لیے جنت سے بھیجا ہے. یہ بی بی زینب سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس لیے کہ بی بی زینب ام المصائب، تمام مصیبتیں بی بی زینب کو دیکھنی ہے. حسن کے کلیجے کے ٹکڑے بھی بی بی زینب کو دیکھنے ہیں، حسین کا پامال لاشا بھی بی بی زینب کو دیکھنا ہے. پھر ایک اور کفن نکالا کہ جب آپ کے بھیا حسن کی شہادت ہو جائے اسے ایک کفن دے دیجئے گا. زبان حال اگر پڑھو تو اگر حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تش میں گریں گے، مدینہ میں حسن کا جنازہ اٹھے گا، یہ کفن اللہ نے جنت سے بھیجا ہوا ہے. یہ کہہ کر فاطمہ خاموش ہو گئی جو رونے کے لیے تشریف لائے ہیں. بی بی زینب دیکھتی رہی. پھر کچھ دیر بعد پوچھا کہ اماں آپ کا کفن بھی جنت سے آیا. بابا علی مرتضیٰ کا کفن بھی جنت سے آیا ہے، بھیا حسن کا کفن بھی جنت سے آیا ہے. اماں میرے حسین کی کیا خطا ہے؟ حسین کا کفن کیوں نہ؟ سیدہ نے کہا زینب حسین کا لاشا 3 دن تک لے گا، حسین کو کفن نصیب نہ ہوگا، حسین کی لاش میں گھوڑے دوڑ جائے. پھر بی بی فاطمہ اپنے حجرے میں تشریف لے گئیں، تسبیح اور تحلیل پڑھتی رہیں. اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ بی بی سے فرمایا کہ جب تک میری تسبیح کی آواز آئے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. اسماء بنت امیس دروازے کے اطراف میں اس کے سہارے سے کھڑی ہو گئیں، گویا اس ذکر بی بی فاطمہ سے، تسبیح سے اپنی حیات کو حاصل کر رہی تھی بی بی اسماء بنت امیس. یہاں تک کہ آہستہ سیدہ کی آواز مدھم ہوئی. امام حسن اور امام حسین کو روایت میں بی بی فاطمہ نے بھیج دیا تھا نانا رسول اللہ کی قبر پر تاکہ بچے مرتے ہوئے نہ دیکھیں ماں کو. کچھ دیر بعد جب امام حسن امام حسین آئے، اللہ اکبر، اندر حجرے میں جانا چاہتے تھے. اسماء بنت امیس نے روکنا چاہا، فرمایا بچوں کھانا کھا لو پھر اپنی ماں سے مل لینا. کیا بی بی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ حسن اور حسین گئے بی بی فاطمہ زہرا کے پاس. بی بی کو آواز دی، کوئی آواز نہ آئی. حسن اور حسین پہنچے مسجد میں، جو روایت ہے بھائی نہیں وہ مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ کو سنا دوں. حسن حسین علیہ السلام پہنچے مسجد میں، علی بن ابی طالب مسجد میں تھے. جا کر فرمایا کہ بابا لقد ماتت امنا، ہماری ماں دنیا سے چلی گئی ہیں. اگر اس جملے کو میں پہنچا سکا تو حق ہے اس پر کہ جتنا آپ میں دم ہے اور جتنا مجھ میں دم ہے میں گریہ کر لوں. دیکھو علی کو بڑے بڑے صدمے ہوئے تھے اس سے پہلے. باپ دنیا سے چلے گا ابو طالب، ماں دنیا سے چلی گئی فاطمہ بنت اسد، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، لیکن اب تک کسی نے علی کو منہ کے بل زمین پہ گرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. زمانے نے کبھی علی کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. آج یہ پہلا موقع تھا. فاطمہ دنیا سے گئے، علی اٹھے اور منہ کے بل زمین پر گرے. کبھی پائے جھکے، فاطمہ کے لاشے تک پہنچے، یعنی علی زہرا تک ایسے گئے جیسے حسین اکبر کے لاشے تک گئے. کیا فاطمہ کلمینی، مجھ سے کلام کیجیے. ایک تحریر لکھی تھی جس میں بی بی فاطمہ کی وصیتیں تھیں. یا علی حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل، مجھے رات میں حنوط دیجیے گا، رات میں کفن دیجیے گا، رات میں دفن کیجیے گا، اور مجھے ان لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دیجیے گا جنہوں نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے. بس علی بن ابی طالب رات میں غسل دیتے ہیں، بچوں کو چپ کرواتے ہیں، گھٹ گھٹ کے بچے رو رہے ہیں، غسل میت دیتے ہوئے علی خود چیخ مار کر روئے اور باہر آئے. بی بی زینب نے پوچھا کہ بابا آپ ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ کہ بیٹی تیری ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان اب تک موجود ہے.
میرا دل کہتا ہے بی بی زینب نے گریہ کیا ہوگا، لیکن علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ تیری ماں نے فقط ایک کوڑا کھایا تھا، تجھے کربلا سے کوفہ سے شام گھوڑوں پر کوڑے کھانا پڑیں گے۔ فاطمہ کا جنازہ تیار ہوا، آخری جملے پر آ گیا میں، بچوں سے کہا ودا کر لو۔ حسن آگے بڑھے، زینب اور ام کلثوم آگے بڑھی، لیکن حسین ماں کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے، کہتے تھے بابا میری ماں مجھے ہاتھوں کو کھول جس کے دل میں جتنا تھا میں امام حسین کو روتا جائے۔ ایک منزل آئی، امام حسین نے فرمایا واہ غربتا اماں، آج حسین قریب ہو رہے ہیں اماں۔ علامہ جوادی کہتے ہیں اللہ اکبر، آج بھی یاد ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا، پہن میں رکھا تھا تابوت علی تھے گریاں، رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں، مامتا تڑپی تو دستور کہن ٹوٹ گئے، سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ گئے۔ حسین کو سینے سے لگایا، آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے، کہا اے علی حسین کو ماں سے جدا کر دے، آسمانوں پر کوہرام بپائے۔ میں کہوں گا بہت پیار سے جدا کیا ہوگا، سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں مارے۔ رونا عزیز آخری منزل آ گئی ہے، اور میں کہوں گا اے مولا حسین، آج بابا علی سامنے ہے، آپ نے کہا واہ غربتا۔ کل کربلا کے میدان میں راوی کہتا ہے حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشیں میں رکھا، ایک طرف قاسم کے لاشیں میں رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا، کہتے تھے واہ غربتا۔ پروردگار آج تیرا حسین غریب ہو گیا۔ اور حسین کی فاطمہ سے ملاقات وہاں ہوئی جب شمر حسین کے سینے پر تھا، وہ ضربتن من ضربتن، 13 ضربتوں سے حسین کو مارا گیا۔ آدم علیہ السلام دیکھ رہے تھے، بلند ہو گئے، پروردگار یہ نہ دیکھا جائے گا۔ نوح بلند ہو گئے، ابراہیم موسیٰ چلے گئے، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ بلند ہوئے، پروردگار میرا نواسا دعا ہو رہا ہے۔ حسین کی آواز آئی اماں، سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو حسین کو چھوڑ کر نہ جانا۔ حسین فاطمہ کی گود السلام علیکم یا ابا عبداللہ، دلوں کو کربلا لے کر چلے بین الحرمین، ایک طرف حسین کا حرم، ایک طرف عباس کا حرم۔ کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کا پرسہ دے، کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کے مصائب بڑھے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ عجب جملہ ہے، زیارت ناہی یہی کا ہے، لقد خفیت انفاسک، آپ نے اپنی سانسیں روک لی تھی مولا حسین، اور آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے۔ ذرا سوچو جسے ذبح کیا جائے وہ تو تڑپتا ہے نا، امام حسین نے کیوں اپنے دست و پا روک لیے تھے؟ نہیں تڑپ رہے تھے امام حسین، اس لیے کہ امام حسین جانتے تھے میری ماں فاطمہ تو زہرا مجھے دیکھے، فاطمہ حسین کو تڑپتا ہوا دیکھے گی، یہ تھا برداشت کرو۔ حسین نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا حسین یا حسین یا حسین۔